ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مصر کے بازار کا حال وال جاننے کے لیے تاجر کا بھیس بدلا اور بازار میں داخل ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ چند دکانداروں کے پاس گئے اور ان سے پوچھا، کچھ حال وال پوچھا، تاجر کے روپ میں بازار کے بارے میں پوچھا، پھر جا کر ایک بازار کی نکر پر جا کر بیٹھ گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے نہیں پہچانا۔ اس بھیس کے نیچے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ جو کہ مصر کا سلطان ہے۔ سلطان اپنی آنکھوں سے بازار کی بڑی باریکی سے دیکھ رہا تھا کہ کس طرح گاہک بازار میں آ رہے ہیں، کیا چیز خرید فروخت ہو رہی ہے، بازار میں تاجروں کا گاہک کے ساتھ کیسا رویہ ہے اور کس قسم کے گاہک بازار میں خریداری کرتے ہیں۔ ابھی سلطان یہ چیزیں دیکھ ہی رہے تھے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ایک نوجوان پڑ پڑی، جس کو دیکھ کر سلطان کی نظریں چند لمحوں کے لیے اس پر جم گئی۔ وہ نوجوان بہت ہی زیادہ خوبصورت اور حسین و جمیل تھا۔ اس کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ آج کے دور کا یوسف ہے، لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ وہ نوجوان ہاتھ میں ایک ڈبہ پکڑے ہوئے تھا، جس کو دیکھ کر معلوم ہوتا تھا کہ وہ نوجوان جوتوں کی مرمت کا کام کرتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس نوجوان کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے کہ یہ نوجوان کہاں جاتا ہے اور کیا کرتا ہے۔ وہ نوجوان چلتے چلتے ایک دکان کے کونے پر جا کر بیٹھ گئے، جہاں وہ معمولی کی طرح بیٹھا اور جوتوں کی مرمت کا کام کرتا۔ لیکن حیرانی کی بات اس وقت ہوئی جب اس نوجوان نے اپنی دکان کے لگائی تو گاہک فوراً اس کی دکان پر آنا شروع ہو گئے۔ اس نوجوان نے 3-4 گاہکوں کے جوتے کی مرمت کی اور جیسے ہی اس نے 2 سونے کے سکے کما لیے تو اس نے فوراً اسے اپنا سامان سمیٹا اور ایک روٹی والے کے پاس گیا اور 4 روٹیاں خریدی اور واپس چلا گیا۔ یہ سارا منظر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ آپ نے سوچا کہ شاید اس کو کوئی کام پڑ گیا ہو، اس لیے وہ صرف 2 سکے ہی کما کر چلا گیا۔ لیکن جب دوسرے دن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بھیس بدل کر بازار میں داخل ہوئے تو وہ فوراً سلطان کی نظر اس نوجوان پر پڑی اور معمول کی طرح اس نے صرف 2 سکے جبکہ کما لیے تو اپنا سامان سمیٹا اور روٹی والے کے پاس گیا اور 4 روٹیاں خریدی اور واپس چلا گیا۔ یہ دیکھ کر سلطان کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ آخر اتنا خوبصورت نوجوان جوتوں کی مرمت کا کام کیوں کر رہا ہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ صرف یہ 2 سکے ہی کیوں کماتا ہے۔ یہ بات سلطان معظم کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ جب سلطان تیسرے دن بازار میں آیا تو پھر وہی چیز دہرائی گئی، تو اب سلطان کو یہ مزید تجسس پیدا ہوا اور سلطان صلاح الدین ایوبی اس روٹی والے کے پاس گیا اور کہا، مجھے 2 روٹیاں چاہیے۔ روٹی والے نے سلطان کے ہاتھ میں 2 روٹیاں دیتے ہوئے کہا کہ 1 سکہ دے دو۔ سلطان معظم نے 1 سکہ ادا کرتے ہوئے کہا، یہ نوجوان جوتوں کی مرمت کا کام کرتا ہے، یہ صرف 4 سکے ہی کیوں کماتا ہے اور تم سے روٹی خرید کر واپس گھر کیوں چلا جاتا ہے؟ حالانکہ اس کا کام اتنا اچھا ہے کہ اس کی دکان لگے ہی تو فوراً گاہک آنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ اپنے گاہکوں کو چھوڑ کر صرف 2 سکے کما لیتا ہے پھر چلا جاتا ہے۔ تندور والے نے کہا، بھائی ہمیں کیا معلوم، یہ نوجوان تو ہمیں دیوانہ لگتا ہے، کئی بار اسے ہم کہہ چکے کہ تم گاہک والے واپس لوٹ کر مرمت کرنے والے کے پاس جاتے ہیں، تم اپنی دکان کو وقت کیوں نہیں دیتے، صرف 2 سکے ہی کیوں کماتے ہو؟ تو نوجوان آگے سے ہنس دیتا اور کہتا ہے کہ جتنا مجھے چاہیے اتنا میں کما لیتا ہوں، مجھے زیادہ کی ضرورت نہیں۔ اور ہمیں بھی اس بات کی بڑی حیرانی ہوتی ہے، لیکن آج تک اس نے اس کے پیچھے جیسے راز کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا۔ جب چوتھا دن ہوا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ بھیس بدل کر بازار میں داخل ہوئے اور اب اس نوجوان کے انتظار کرنے لگے، اور تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ وہ نوجوان دوبارہ معمول کی طرح بازار میں آیا اور جا کر کونے پر اپنی دکان لگائی اور فوراً اس کے پاس گاہک آنا شروع ہو گئے۔ اب جیسے ہی اس نوجوان نے 2 سکے کمائے تو وہ فوراً روٹی والے کے پاس گیا اور جا کر اس سے روٹی خریدی اور دوبارہ اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ اور اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے اور اب سلطان اس نوجوان کا پیچھا کرنے لگے اور بازار میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ مسلسل 4 دن سے سلطان ایک تاجر کے بھیس میں یہ سارا منظر دیکھ رہا ہے۔ اب وہ نوجوان پیدل چلتا ہوا جا رہا تھا اور سلطان بھی اپنے گھوڑے کے ساتھ پیدل چلتا ہوا اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ چلتے چلتے وہ نوجوان ایک وادی میں جا پہنچا جہاں ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنی ہوئی تھی۔ نوجوان نے اپنا سامان رکھ کر جھونپڑی کے ساتھ درخت کے سائے میں رکھ کر اندر چلا گیا۔ سلطان نے اپنا گھوڑا ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا اور چلتا چلتا اس جھونپڑی کے دروازے پر جا پہنچا۔ پہلے تو سلطان نے چاہا کہ فوراً سلام کر کے اندر چلا جائے، لیکن پھر سلطان نے کچھ آواز سنی اور تھوڑی دیر کے لیے رک گیا۔ سلطان کو اندر سے کچھ آوازیں سنائی دی تو سلطان نے جھونپڑی سے ایک سوراخ کے ذریعے دیکھنے لگا کہ اندر کون ہے اور یہ نوجوان کس کے ساتھ باتیں کر رہا ہے۔ آخر ایسا راز کیا ہے کہ نوجوان صرف 2 ہی سونے کے سکے کما کر روٹیاں خرید کر واپس چلا جاتا ہے؟ جیسے ہی سلطان نے جھونپڑی کے اندر جھانک کر دیکھا تو سلطان چند لمحوں کے لیے ساخت ہو گیا، کیونکہ سلطان نے دیکھا کہ اس نوجوان نے ایک برتن میں 2 روٹیاں رکھی
اور پھر جھوپڑی میں لیٹے ہوئے بوڑھے بزرگ اور بوڑھی عورت کے ہاتھ منہ دھلائے، اور ہاتھ منہ دھلانے کے بعد اس نوجوان نے اپنے ہاتھ سے ان کو کھانا کھلانے لگا۔ ابھی سارا منظر سلطان صلاح الدین ایوبی دیکھ رہا تھا، تو اس نوجوان نے جب ان دونوں کو کھانا کھلایا تو بچے ہوئے چند ٹکڑے خود کھائے اور باقی کی 2 روٹیاں ایک کپڑے میں لپیٹ کر رکھ دی اور ان دونوں کی خدمت میں لگ گیا۔ شاید وہ 2 روٹیاں رات کے لیے رکھی تھی۔ سلطان معظم یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ آخر اس نوجوان کو ان دونوں کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ یہ نوجوان ان کی اتنی خدمت کر رہا ہے۔ اب سلطان سے برداشت نہ ہوا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ سلام کر کے جھونپڑی کی طرف چلا گیا۔ جیسے اس نوجوان نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیکھا تو اس نوجوان نے سلطان کو تاجر سمجھا اور پھر آپ کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور آپ کے سامنے پانی حاضر کیا۔ آپ نے چند گھونٹ پانی بھرتے ہوئے اس نوجوان کو کہا کہ میں بازار سے تمہارا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک پہنچا ہوں، مجھے اپنے چند سوالوں کے جواب تم سے چاہیے اور مجھے امید ہے کہ تم میرے سوالوں کے جواب ضرور دو گے۔ یہ سن کر وہ نوجوان مسکرانے لگا اور کہا کہ بتاؤ تمہارے کون سے سوال ہیں؟ سلطان نے کہا کہ اتنی خوبصورت جوانی کے باوجود تم یہ جوتوں کی مرمت والا کام کیوں کرتے ہو؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ تم دن میں صرف 2 سکے ہی کیوں کماتے ہو؟ اگر چاہو تو دن میں کئی گنا اس سے زیادہ کما سکتے ہو اور ایک دن تم بہت بڑے دولت مند آدمی بن سکتے ہو، لیکن آخری کیا وجہ ہے کہ تم صرف 2 سکے ہی کما کر اپنے گاہکوں کو چھوڑ کر دکان بند کر کے چلے جاتے ہو؟ یہ سن کر اس نوجوان نے سلطان کو کہا کہ اس کے پیچھے بہت بڑی کہانی ہے، میں اگر اس کو سنانے لگوں تو بہت وقت گزر جائے گا، لہٰذا کھانے کا وقت ہو رہا ہے، آپ کھانا کھا لیں پھر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ سلطان نے کہا کہ میں نے بھی 2 روٹیاں اس تندور والے کے پاس سے خریدی تھی جس سے تم نے خریدی تھی، اور بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں اور پھر تم مجھے اپنی کہانی سنانا۔ سلطان نے اپنے تھیلے سے 2 روٹیاں نکالی اور دونوں نے بیٹھ کر کھانا کھایا، اور کھانا کھانے کے بعد سلطان نے اس نوجوان سے مخاطب ہوا اور کہا بتاؤ اب تمہاری کیا کہانی ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا یہ بوڑھا آدمی میرا باپ ہے اور یہ بوڑھی عورت میری ماں ہے، اور مجھے بچپن سے ہی سلطان کے وزیر بننے کا شوق تھا، میں بڑے بڑے مدرسوں میں پڑھتا رہا سلطان کا وزیر بن سکوں، لیکن وقت نے کچھ حالات کا رخ ہی بدل دیا۔ ایک طرف میں جوانی کی سفر منزل طے کر رہا تھا تو دوسری طرف میرے بابا جوانی سے نکل کر بڑھاپے کی طرف جا رہے تھے۔ جب میں جوان ہوا تو بڑھاپے نے میرے باپ کو گھیر لیا۔ اب میرے بابا جس نے مجھے بچپن سے ہی لے کر جوانی تک کھلایا تو اب میرا کمانے کے لائق نہ رہا، لیکن مجھے پھر بھی سلطان کے وزیر بننے کا جنون تھا۔ میں بڑے بڑے مدرسوں میں بڑے بڑے قاضیوں کے پاس تعلیم حاصل کرتا رہا تاکہ اس قابل بن سکوں کہ سلطان کا وزیر بن سکوں، لیکن میرے بابا کہتے تھے کہ بیٹا سلطان کا وزیر بننا کوئی عام بات نہیں، یہ بہت بڑا عہدہ ہوتا ہے، اس کی بہت بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ایک غریب کا بیٹا کبھی وزیر نہیں بن سکتا۔ لیکن میں اپنی ماں کو ہمیشہ کہتا تھا کہ میں اپنے سلطان کا وزیر ضرور بنوں گا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ میرا خواب بھی بڑھتا رہا۔ ایک دن میں یہی خواب لے کر گلی میں جا رہا تھا کہ آخر میں ایسا کام کروں کہ میرا کام کا نام ہمارے معظم سلطان معظم تک جا پہنچے اور وہ مجھے متاثر ہو کر مجھے وزارت کا عہدہ دے دیں۔ میں گلی کی نکڑ پر پہنچ کر امام صاحب کی مسجد میں تقریر فرما رہا تھا کہ اگر تم ایک کام کر لو گے تو تم دنیا اور آخرت کی ہر چیز حاصل کر سکتے ہو۔ تو امام صاحب کے یہ الفاظ میرے دل کو جا لگے۔ چند لمحوں کے لیے مجھے ایسا لگا کہ امام صاحب میرے سوال کا جواب دے رہا ہے۔ میں وہیں پر ساخت ہو گیا اور مجھے ایسا لگا کہ میرے قدموں میں اگلے چلنے کی ہمت نہ رہی، اور امام صاحب نے فرمایا کہ اگر تم دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، تم اپنے ماں باپ کے غلام بن جاؤ، دنیا تمہاری غلام بن جائے گی۔ امام صاحب کے الفاظ مجھے ہضم نہ ہوئے اور میں سیدھا امام صاحب کے پاس گیا اور اپنی منزل کے بارے میں بتایا اور کہا کہ اگر میں اپنے ماں باپ کی خدمت کروں تو کیا میں اپنا خواب پورا کر سکتا ہوں؟ تو امام صاحب نے کہا کہ نوجوان، یہ خواب تو بہت چھوٹا ہے، ماں باپ کی خدمت کا جو تجھے انعام ملے گا وہ تجھ سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ یہ سن کر میں سیدھا گھر آیا اور اس دن سے لے کر آج تک میں اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہا ہوں۔ اس خدمت میں مجھے اتنا سکون ملتا ہے کہ مجھے اپنا بچپن کا خواب بھول گیا۔ میرا دن رات اپنے ماں باپ کی خدمت میں گزرتا ہے، اور اسی دن سے میں نے اپنے بابا کا سامان اٹھایا اور کام کے لیے چل پڑا، اور اسی دن سے لے کر آج تک میں صرف 2 سونے کے سکے کما کر دوبارہ اپنے گھر آ جاتا ہوں اور اپنا سارا وقت اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت میں گزار دیتا ہوں، اور یقین جانیے کہ مجھے اس خدمت میں دنیا داری بھول گئی ہے۔ میں ایسا مشغول ہوا ہوں کہ میرا سلطان معظم کا وزیر بننے کا خواب
کہیں ایسا سمندر کے پانی میں ڈوبا کہ آج تک دوبارہ واپس نہ آیا، اور جتنا سکون، جتنا اطمینان مجھے اپنے ماں باپ کی خدمت میں ملتا ہے، اتنا سلطان کا وزیر بن کے بھی شاید نہ ملتا۔ یہ سن کر سلطان معظم مسکرانے اور کہا کہ اگر تیری خدمت کا علم سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چل جائے اور وہ تم سے متاثر ہو کر تمہیں اپنا وزیر بنا لیں تو کیا حکم ہے؟